أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، ہم نفس مطمئنہ اور نفس راضیہ اور مرضیہ پہ بات کر رہے تھے اور انسانی فکر کی ارتقاء اور عملی ارتقاء کی بات کر رہے تھے، اور اس ساری گفتگو میں جو ہماری رہنمائی ہے وہ کربلا والے کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے راہ بھی بتائی اور راہبر بھی بتائے، اور ہمارے اندر اس سفر کو طے کرنے کی استعداد بھی رکھی۔ ان ساری چیزوں پہ بات ہو چکی ہے، لیکن آج کل ایک بڑا جو سوال ہم سے لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتے ہیں،
محرم میں لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، میلاد پہ بھی دیگیں پکاتے ہیں، محفل بھی کرواتے ہیں میلاد کی، لیکن بے چینی نہیں جاتی، سکون نصیب نہیں ہے۔ تو یہ جو بے سکونی ہے، جب اللہ کے واجبات ہم ادا کر رہے ہیں تو ہماری بے چینی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ایک فرد کی سطح سے لے کے معاشرے کی سطح تک اور پھر بین الاقوامی سطح تک، ہم نے چونکہ یہ اردو کی جو دینیات ہے نا، اس میں سے واجبات پڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میں نے گنوائے ہیں یہی واجبات ہیں۔ اصل میں اللہ کا ہر حکم واجب ہے۔ جب تک ہم یہ چیز کلیئر نہیں کریں گے کہ ہم نے اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا ہے، بے چینی نہیں جائے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چند الفاظ دہرانے کا نام بھی ذکر نہیں ہے۔ تو ہماری عملی اور فکری دونوں سطحوں سے سب سے جو اہم چیز ہے وہ صبر ہے۔ آج یہ جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، ہماری فکری رہنمائی میں بھی اور ہماری عملی رہنمائی میں بھی، دونوں سطحوں میں اگر صبر نہیں ہے تو بے چینی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے صاحبان ایمان جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے وفا کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ پر ایمان لانے کی بات کرتے ہو، اصبروا، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ کچھ مقامات کو چھوڑ کے جہاں امر ہوتا ہے وہاں واجب ہوتا ہے، یہ چیز کلیئر کر لیں۔ صبر کرو، وَالصَّابِرُوا، اور صبر کی تلقین کرو، وَالرَّابِطُوا، اور نفس کے خلاف اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف مورچہ بندی کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم سرفراز ہو سکو، کامیاب ہو سکو، جنت کے حقدار ٹھہرو۔ میں نے اس دن شاید آپ کو بتایا تھا کہ ہم صبر سمجھتے ہیں خاموشی سے بیٹھ جانے کو، نہیں، صبر استقامت کا نام ہے، ثابت قدمی کا نام ہے، حق اور باطل میں فرق کر کے حق کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہنا۔ ہمارے عرفاء اہل تصوف اس کی جو بنیادی بات بتاتے ہیں وہ بتائیں کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صبر کی بنیاد یہ ہے کہ غیر خدا کے سامنے اپنی حاجت بیان نہ کرو۔ جس نے اپنی حاجت، اپنی مشکل خدا کے علاوہ کسی سے بیان کی، اس نے صبر نہیں کیا۔ اور کسی بھی سطح پہ جب صبر نہیں ہوتا تو واجب ادا نہ ہوا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، بے چینی شروع ہو گئی۔
اب یہ جو کربلا والے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، سیدہ زینب کا وہ جملہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے اپنے اللہ کی بارگاہ سے خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ پھر ہم تو اپنی حاجت ڈاکٹروں سے بھی بیان کرتے ہیں، علم نہیں ہوتا تو استاذ کے پاس بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے مختلف جگہوں پہ اپنی حاجتیں بیان کرتے ہیں، تو کیا یہ پھر سارا معاملہ جو ہے یہ ہم نے صبر کے خلاف کیا؟ اس پہ میں تفصیلاً گفتگو کر چکا ہوں، جو ہمارا یعنی روٹین کے ساتھ آتے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہے کہ اس پہ میں نے تفصیلاً گفتگو کر دی ہوئی، لیکن نئے آنے والوں کے لیے صرف ایک دو اشارے کروں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور یہ عالم اسباب کا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ مثلاً پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے نا، لیکن ماں باپ کے سبب سے پیدا کرتا ہے۔ دانے کو پودا اللہ بناتا ہے، لیکن ایک پروسیس، ایک نظام رکھا ہے۔ جب تک آپ اس نظام کو فالو نہیں کرتے، آپ اپنے ہاتھ پہ دانے رکھ کے بیٹھے رہیں، وہ نہیں بنے گا پودا۔ تو یہ عالم اسباب میں ہر نظام کو فالو کرنا، ہر نظام کے تحت زندگی گزارنا، اس کے لیے میں نے ایک جملہ آپ کو یاد کروایا تھا، اگر رہا ہو تو آپ کی مہربانی، کہ سبب کا اختیار کرنا شریعت ہے۔ یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ یاد رکھنا اس بحث میں، سبب کا اختیار کرنا شریعت ہے، یعنی اللہ کا نظام ہے، اللہ کا راستہ ہے، اور سبب پہ انحصار کرنا شرک ہے۔ سبب کو اختیار کرنا ہے، سبب پہ کبھی انحصار نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کو مرض بتانی ہے، اللہ کی شکایت نہیں کرنی۔ کبھی بھی مخلوق کے سامنے اپنے خالق کی شکایت نہیں کرنی۔ جو مخلوق کے سامنے خالق کی شکایت کرتا ہے، اس کو کیا پتا صبر کیا ہے، اس کو کیا پتا استقامت کیا ہے۔ تو یہ امر کا صیغہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر صبر کرو، استقامت کے ساتھ۔ وہی جو بات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، جو صبر نہیں کرتے وہ سارے انسان خسارے میں ہیں، وہ سب گھاٹے میں ہیں۔ ان کی بے چینی کیسے ختم؟ اس کی ابتدائی جو تفسیر ہے وہ تو یہ ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے کے لیے جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام صبر ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، اس حکم کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ یہ بہت بنیادی تفسیر ہے اس کی جو مفسرین نے لکھی۔ ظاہر ہے اس کے آگے درجے ہیں، بہت درجات ہیں۔ جیسے میں نے یہ جو فکری اور عملی بات کر رہا ہوں، نماز کا وقت ہے،
اور آپ کا بچہ آپ کی گود میں کھیلنا چاہتا ہے، وہ آپ سے آپ کے گلے میں بائیں ڈال کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے پاپا آپ کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے، آپ کے ساتھ کھیلنا ہے، اس وقت بچے کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ کے امر پہ عمل کرنا، امر خداوندی کو ترجیح دینا، اس کو مفسرین نے صبر لکھا۔ آپ کے سامنے نماز کے وقت میں بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، دکان پہ گاہک آئے ہوئے ہیں، ابھی فلاں کا حکم ماننا ہے، فلاں کام کرنا ہے، ان ساری رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام ہے صبر۔ دنیا کی ساری لذتوں اور کششوں کو پامال کر کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ اب دیکھیے کیسا چین آتا ہے، کیسا سکون آتا ہے اس سجدے میں۔ یہ اس کی بالکل بنیادی سی ایک، میں نے جو مفسرین نے بنیادی تفسیر لکھی، آپ اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ میں جو جملہ کہا تھا میں وہ ذرا وضاحت کر دوں اس کی۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور اللہ پلٹ کے بندے کو کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لینی ہے تو صبر اور نماز سے لے۔ ایاک نستعین تھا نا، اسی کو پلٹ کے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ سبب کا اختیار کرنا اور انحصار کرنا اگر آپ کو سمجھ آ جائے، کبھی بھی کسی سبب پہ انحصار، یہ بے چینیاں پتہ کیوں ہیں؟ یہ صرف اسی لیے ہیں کہ آپ اپنے بچوں پہ انحصار کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، آپ توقعات مخلوق سے باندھ لیتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں رازق اللہ ہے، اور دوسری طرف رزق کی توقع بندوں سے باندھ لیتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں قادر مطلق اللہ ہے، دوسری طرف انسانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی ڈاکٹر تمہیں لا دوا کر کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ جس ڈاکٹر پہ تم نے انحصار کیا ہوتا ہے نا، وہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ میں بے بس ہوں، اللہ سے دعا کرو۔ وہ ڈاکٹر تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہے دوائی کے پیچھے نہ بھاگو، دعا کے پیچھے بھاگو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد صبر سے لینی تھی، ہم نے پتہ نہیں کہاں سے لینی شروع کر دی۔ اسی صبر کا جو سب سے بڑا مظاہرہ، ایک عملی تصویر، سید السجاد امام الزین العابدین علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سجاد جو ہے نا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے بڑھیا سجدہ کرنے والا، تفضیل کل جسے آپ سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، بڑے بڑے سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ آج چونکہ 24 محرم ہے، آج رات کو سرکار امام زین العابدین کی شہادت کی رات ہے، 25 محرم۔ اس امت کی ایک بربادی اس وجہ سے بھی ہوئی، میں کبھی یہ باہر سفر پہ نکلتا ہوں نا، یہ ہمارے مئی جون جولائی میں ہمارے پنجاب میں بڑے عرس ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی فلیکس عرس کی لگی ہوتی ہے، نیک لوگوں کی بھی اور پنگی چرسی جو ہیں شیطانی لوگ ان کی بھی لگی ہوتی ہے۔ پھر میرے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں نے کبھی امام زین العابدین کا بھی عرس منوایا ہے؟ سید سجاد کا بھی کبھی ذکر کیا ہے؟ کہاں سے رہنمائی لیتے ہو یہ زندگی گزارنے کی؟ تو یہ عملی تصویر کربلا والوں، ہم جو سجدہ کرتے ہیں نا یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تو اس سجدے کی نقل ہے جو کربلا والوں نے کیا تھا۔ یہ کوئی سجدہ ہے جو ہم کرتے ہیں؟ کون سی دنیا کی لذت ہے جس کو میں نے پامال کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا ہے؟ کون سی دنیا کی کشش ہے جس کو پامال کر کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا ہے؟ اس کا قرآن کریم نے بھی ایک 21ویں پارے کی وہ آیت اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ یہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے تھوڑے ہیں، کہ دنیا کی لذتوں اور کششوں کو پامال کر کے اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ جب صبح اذان ہوتی ہے نا تو بستر میں بڑی لذت ہوتی ہے، بڑی کشش ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی پشتیں پھر اس بستر سے شناسا نہیں رہتی، اس لذت کو پامال کر کے وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے۔ یہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی طرف سے یہ باتیں کرتا ہوں، جتنی بھی رکاوٹیں ہوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے، وہ اولاد کی ہوں، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی، ان ساری رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام صبر ہے، شجاعت ہے۔ اب دیکھیے یہ کیسا چین اور کیسا سکون آئے گا آپ کی زندگی میں۔ ایک تو کبھی اپنی حاجت کسی غیر خدا سے نہیں، پھر آپ کہیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں تو یہ شرک کرتے ہیں۔ ہم اپنی حاجتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ بھی اپنی رحمت انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے۔
اللہ نے اسی نبی کے ذریعے سے یہ قرآن کی رحمت ہم تک پہنچائی ہے، اس شریعت کی رحمت ہم تک پہنچائی۔ اللہ ہر رحمت ان کے وسیلے سے پہنچاتا ہے، ہم بھی انہی کے وسیلے سے اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں۔ حقیقت اس کائنات کی صرف اللہ ہے، یا جس کسی کو وہ اپنی کسی تجلی کا مظہر بنا دے۔ اور پھر وہ تجلیاں جن کی طہارت کی قرآن گواہی دے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت جن کی طہارت کی، پاکیزگی کی گواہی قرآن کریم دے، خالق کائنات دے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم کوئی سجدے تو نہیں کرتے، نقل کرتے، اور یہ بھی سرفرازی ہے کوئی ان کی نقل کر لے، اس کو بھی معمولی نہ سمجھنا۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نماز کیا ہے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے جیسے میں کرتا جاتا ہوں تم بھی کرتے جاؤ، یہی نماز ہے۔ یہ کوئی کم سرفرازی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو سجدے کی حالت میں چوم لیں۔ ہمارا سجدہ صرف یہی ہے کہ مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو چوم لیا جائے سجدے کی حالت میں۔ صبر اپنی زندگی میں پیدا کریں، کسی غیر خدا کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، رازق ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی میرا حاجت روا ہے۔ یہی کیا ہے کربلا والوں۔ وہ جو میں سید سجاد کی بات کر رہا تھا، عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ مقام ان کو کوئی کسی مولوی پیر نے دیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے اس حسین کا بیٹا قیامت والے دن اعلان ہوگا، تمام عبادت گزاروں کی زینت کو پیش کیا جائے تو حسین کے بیٹے کو پیش کیا جائے۔ کیا کیا صبر کا۔ 10 محرم کو تو مولا حسین کا صبر ظاہر ہے اپنے عروج پہ تھا، شجاعت اپنے عروج پہ تھی۔ لیکن یہ باتیں میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ میں ظاہر ہے مطالعہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مطالعہ نہیں ہو پاتا، پھر میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ حکم ہے اس بات کا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، یہ 6 پارے کی پہلی آیت ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مظلوموں کی بات کرو، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اللہ کو کوئی بلند آواز پسند نہیں ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔
اونچی آواز میں بات کرنی ہے تو ظالموں کے خلاف کرو، مظلوموں کے حق میں کرو۔ کائنات میں ایسے مظلوم نہیں ہیں جو آل پیغمبر کے ساتھ ظلم ہوا ہے نا، ایسا کسی کے ساتھ نہیں۔ میں ایک تحریر دیکھ رہا تھا ایک مورخ کی، بچپن کا دوست تھا حبیب ابن مظاہر۔ کچھ لوگوں نے 75 سال عمر لکھی ہے، کچھ نے 80 سال لکھی۔ یہ وہ واحد شخص تھا کوفے میں جس کو امام علی مقام نے خط لکھا تھا کہ مجھے دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ کھانا کھا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، تو خط پڑھ کے کہنے لگا اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو بیوی نے کھانا چھوڑ دیا۔ یہ آیت کو مردوں کے لیے تھوڑی ہے، عورتوں کے لیے بھی تو ہے نا۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ صبر اور استقامت کوئی حسین نے تو نہیں دکھائی، زینب نے بھی تو دکھائی ہے۔ جب لفظ انسان آتا ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ بیوی غصے میں کھڑی ہے، اس نے کہا تو نہیں جا سکتا نبی کے نواسے کی مدد کو، میں تو جا سکتی ہوں۔ ایسے لوگ بھی تھے۔ لیکن جو بات بتانے لگا، حبیب ابن مظاہر آئے، لڑے، شہید ہو گئے۔ میں صرف ایک مثال آپ کو دینے لگا کہ امام زین العابدین کے صبر کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے۔ 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے اور 93 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اور مولانا روم نے وہ جو ایک جملہ لکھا ہے نا، ایک دن بیٹے نے پوچھا تھا کہ بابا میں نے آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، جب کبھی کھانا پانی کوئی چیز آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے تو آپ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے۔ تو مولانا روم نے وہ جملہ لکھا ہے، تو نہ دیدی واقعہ کرب و بلا من دیدایا۔ آپ نے فرمایا بیٹا باقر تو نے کربلا نہیں دیکھی، میں نے کربلا دیکھی۔ یہ بنو اسد قبیلے سے تھے، ٹھیک ہے، ظاہراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑے، لیکن ظاہر ہے دوسری طرف بھی انہی قبیلوں کے لوگ تھے۔ جب یہ دوسرے قبیلوں کے لوگ امام حسین کی طرف سے بھی شہید ہوتے تو وہ قبیلے والے اپنا لاشا اٹھا کے لے جاتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے، ٹھیک ہے ادھر سے شہید ہوا ہے۔ حبیب نے مظاہر کے بھی بنو اسد لے گئے۔ یہ مظلومیت صرف اہل بیت کے لیے تھی۔ اور ذرا امام زین العابدین کی اس کیفیت کو آپ دیکھیں کہ جن کے سامنے ان کے گھرانے کے سارے افراد کے سر کاٹے گئے، جب تک امام حسین شہید نہیں ہوئے کسی کا سر نہیں کٹا، اور پھر گھوڑے دوڑا کے جو لاشیں پامال کیے گئے وہ اہل بیت کے کیے گئے۔ یہ مظلومیت کسی اور کی نہیں تھی۔ اور جس بات پہ امام ساری زندگی روئے کہ باقی تو سارے ظلم میں نے برداشت کر لیے، لیکن یہ ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرے نبی کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا اور قیدیوں کی جگہ پہ کھڑا کیا گیا۔
ان بندھے ہوئے ہاتھوں میں کوفے کے بازار کا یہ نقشہ جو مورخین نے بیان کیا ہے۔ ایک تو اس رات کو جلتے ہوئے خیموں پہ تہجد قضا نہیں ہوئی، امام زین العابدین کی بھی نہیں ہوئی، سیدہ زینب کی بھی نہیں ہوئی۔ اور ایک جب آپ کو باندھ کے لے جایا جا رہا تھا تو سواری پہ بھی وہ گلے میں کانٹوں والا ایک توق ڈالا تھا، لیکن سر پھر بھی سجدے کے لیے جھک گیا تھا۔ یہ ہے سید سجاد، کوئی رکاوٹ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے منع نہیں کر سکتی۔ یہ ہے امام زین العابدین، یہ ہے علی بن حسین۔ ساری زندگی اللہ کی بندگی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، اور پھر ان پامال، دیکھیے ظلم کوئی ایک تو نہیں کیا گیا نا۔ صبح ان قیدیوں کو ان لاشوں کے قریب سے گزارا گیا، تکلیف دینے کے لیے۔ کیا کیا صبر اہل بیت نے برداشت کیے، لیکن اس موقع پہ بھی کہنا اللہم تقبل منا ھذا قربان، یا اللہ ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حاجت بیان کی تو اللہ کی بارگاہ میں بیان کی، جہاں سے میں نے بات شروع کی، اپنی حاجت بیان کی ہے تو خدا کی بارگاہ میں بیان کی۔ اور وہ جملے میں آپ کو یاد کروانا بار بار دہراتا ہوں تاکہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں۔ رضان بقضائہ و تسلیما لامرہ، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے اور ہم نے سر تسلیم اللہ کے سامنے خم کر دیا۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر صبر کرو۔ اس میں 4 حکم ہیں، صابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ تو آپ کی فکری اور عملی زندگی بے چینی میں رہے گی اگر اللہ کے اس حکم پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ آپ خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اگر آپ کی زندگی میں صبر آ جائے۔ میں نے اہل معرفت سے گفتگو شروع کی تھی، وقت ہو گیا، اہل معرفت پہ ہی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اہل عرفان نے کہا ہے 3 چیزیں ہیں، شہوت، غضب اور حرص۔ یہ 3 چیزیں انسان کو اندر سے رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے۔ ہاں، ایک تو میں نے باہر کی رکاوٹوں کی بات کی نا، کہیں کو بچہ سامنے آ گیا، کوئی دوست آ گیا، کوئی کاروبار، کوئی دکان، ایک اندر کی رکاوٹیں ہیں۔ اپنی شہوت کو، حرص کو، لالچ کو، غصے کو ایک طرف رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، شہوت بھی حائل نہ ہو، حرص بھی حائل نہ ہو۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ واتقوا اللہ۔ اور عفا کہتے ہیں کہ جب تک ڈر صرف اللہ کا نہ ہو آپ لالچ سے بچ ہی نہیں سکتے، حرص سے، شہوت سے بچ ہی نہیں سکتے۔
تو اس رو میں بیرونی رکاوٹیں بھی ہیں، اندرونی رکاوٹیں بھی ہیں۔ ساری رکاوٹوں کو دور کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام صبر ہے، اور اس سے اللہ فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں اگر کبھی حاجت پیش کرنی ہو تو اس طریقے سے پیش کیا کرو، اس طریقے سے حاضر ہوا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ باقی 3 چیزیں رہ گئی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔